اشفاق احمد رحمہ اللہ انہوں نے ایک لائن لکھی، مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ تو لکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پہ نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر معین ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو پوری زندگی الجھتے رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات کو سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو عیب اور غیب کا جاننے والا ہے، حقیقی جاننے والا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ نہیں ٹھیک، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرو، اس کے ساتھ ہر چیز اپنی شیئر کرو۔ ٹھیک ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کرو تو ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ یہ اشفاق احمد صاحب نے لکھا، کتنی کمال کی بات ہے۔ تو میں ایک بات ہے آپ سے، جو آپ کا آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ آتا ہوں کہ ہمیں استغفار سے کیا فائدہ ہوتا ہے، استغفار ہمیں کتنی کرنی چاہیے اور کس وقت کرنی چاہیے، اس بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں، استغفار ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بڑی بڑی مشکلوں سے نکل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک بندہ، ایک شخص گیا، کہنے لگا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے، تو مجھے کوئی عمل بتائیں، میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کریں۔ کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہفتوں کے بعد وہ بندہ دوبارہ پھر گیا، کہنے لگا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ اب وہ کوئی اور مسئلہ اس نے پیش کیا، تو امام غزالی نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر ان کے پاس کچھ دن بعد کوئی اور بندہ گیا، تو انہوں نے کہا میں کیا عمل کروں۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ کہتے ہیں یہ کیا بات کہ آپ ہر بندے کو استغفار کا کہہ رہے ہیں کہ جی استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا نہیں ہے کہ سورہ نوح میں کہ استغفار کرو اللہ آپ کو اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا، استغفار کرو اللہ تعالیٰ آپ کے کھیت اچھے کرے گا، استغفار سے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں استغفار جو ہے کرنی چاہیے، ہمیں ایک روٹین بنانی چاہیے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے بعد آپ ایک معمول بنائیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، نہیں، آپ کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے آپ جتنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 3 بار، لیکن کرنا کیسے ہے، وہ اس طرح کرنا ہے کہ خلوص کے ساتھ۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے اس طرح معافی مانگنی ہے کہ وہ گناہ ہم دوبارہ نہ کریں۔ اگر پھر ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کریں، 5 نمازوں میں معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایسے ہی سفر پر گئے، تو ادھر انہوں نے چاہا کہ میں مسجد میں رہوں، تو لیکن مسجد کے خادم نے ان کو مسجد سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کو مسجد سے نکالا، تب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تصویر وغیرہ کا دور نہیں تھا، کوئی بھی کسی کو اس طرح نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تو ایک وقت کے امام تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑے آدمی تھے وقت کے، تو انہوں نے مسجد کے خادم نے مسجد سے نکال دیا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں سیڑھیوں پر، تو ایک بندے نے انہیں دیکھا جو کہ بریڈ بناتا تھا، روٹی بناتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ بندہ کافی پریشان بیٹھا ہوا۔ انہوں نے اس سے کہا، امام احمد بن حنبل سے، آج کی جو رات ہے میرے پاس رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو امام احمد بن حنبل تھے وہ چلے گئے ان کے پاس، جا کے ان سے بات ہوئی۔ تو کیا کر رہے ہیں وہ بندہ، جب روٹیاں بنا رہا ہے، بریڈ وغیرہ بنا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے جی، استغفار کر رہا ہے، اللہ سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو کہنے لگے، امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ عمل کرنے سے، وہ بریڈ والا بھائی کہہ رہا ہے، روٹی بنانے والا، کہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی خواہش پوری کرتا ہے۔ کہتے کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اب بات ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے بتایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رونے لگے، کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے در پر مجھے کس طرح بھیجا۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں، اس طرح کے بہت واقعات جو ہیں، بہت ہزاروں واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ استغفار سے جو اللہ تعالیٰ انسان کی کتنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں کوئی بندہ دکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، ہمارے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے جی، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے شریکے نے ایسے کر دیا، ہمارے خاندان نے ایسے کر دیا، اس طرح کی مطلب بہت زیادہ باتیں چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے،
میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دکھ کسی کو آئے ہیں؟ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک، ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پریشانیاں آئی ہوں، دکھ آئے ہوں، تکلیفیں آئی ہوں۔ لیکن اگر ہم ایک چیز دیکھیں کہ ان کا مقام کتنا ہے، ان کا مقام اتنا ہے کہ اس دنیا میں کسی کا بھی اتنا مقام نہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ کتنے نبی ہیں، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس ٹینشن نہ آئی ہو، دکھ نہ آئے ہو، غم نہ آئے ہوں، ان کو لوگوں نے پریشان نہ کیا ہو۔ لیکن تمام انبیاء کے مقام کتنے اونچے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ تصور کریں، ٹھیک ہے، کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، آپ کو پکڑیں اور آپ کو پکڑ کر کہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، ہم آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں، اور پورے علاقے کے لوگ آپ کے لیے وہ ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں، اس کی آگ لگا رہے ہیں، اور آپ کو دور سے پھینکا جا رہا ہے آگ میں۔ تو میری بات سنیں، یہ اپنے آپ پر یہ چیز لے کے آئیں، خود پر اگر سوچیں کہ ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو تو ہم کیا سوچیں گے، ہم کتنا اللہ پہ یقین کریں گے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے بھائی اٹھیں، آپ کو کہیں دور کسی کام کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں، اس طرح کچھ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ لیکن وہی یوسف علیہ السلام بعد میں مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے دکھ، پہلے تکلیف، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر لے گئی، ٹھیک ہے۔ آج ہمیں اگر اس طرح کوئی چیز نکلے تو ہم تو ویسے ہی مر جائیں گے ٹینشن کے ساتھ، ہمیں تو دکھ ہی بہت زیادہ ہوگا۔ دیکھیں یہ تھا انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ رب العزت پہ یقین، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ سے کرنی تھی، دکھ اور غم انبیاء کی میراث ہے۔ اگر یہ دکھ اور غم کوئی بری چیز ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے پاس کبھی بھی نہ لاتا۔ جو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان پر نہ لے کے آتا۔ تو یہاں سے مجھے یہی ملا کہ ہمیں اللہ رب العزت پر توکل، اللہ رب العزت نے جیسے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں قرآن میں کہیں 100 مرتبہ جو ہے صبر کا ذکر آیا، وبشر الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، آپ کو کوئی دکھ دے رہا ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مشہور کرکٹر ہیں محمد رضوان، ٹھیک ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ان سے کسی میڈیا والے بندے نے سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ ٹیم یا کوچ، اگر آپ اچھی پرفارمنس نہیں ادا کریں گے تو آپ کو یہ باہر نکال دیں گے۔ انہوں نے ایک جواب، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ جو جواب تھا، یہ جو سنٹینس تھا، یہ جملہ تھا جو ان کا، تو اسی وجہ سے آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اتنی عزت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کوچ، ٹیم، اپنا مینیجر وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں آگے جاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا میں نہیں جا سکتا تو پھر میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیں اسی طرح ہمیں بھی یہ توکل کرنا چاہیے اللہ پر، ہمیں بھی ان چیزوں پر جو ہے یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دکھ اور پریشانی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔